صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نذ الاحترام والاحتشام، شعبان المعظم کی مبارک ساعتیں جلوہ فگن ہیں۔ اس کے بارے میں حضور سے شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی المعروف حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ آپ فرماتے ہیں شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی والا، عین سے مراد علو ہے بلندی، بے سے مراد بر ہے نیکی، الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے، اور نون سے نور روشنی مراد ہے۔ اور ان 5 حروفوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کو ان 5 نعمتوں سے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے پر اللہ سرفراز فرماتا ہے۔ اس کی عبادت بہت زیادہ بلندی پر پہنچائی جاتی، شرف بزرگی حاصل ہوتی ہے، اس کو علو اس سے علو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، محبت اللہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، روشنی اللہ وحدہ لا شریک ایمان کا نور اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تغیر زمانہ اس کی بے ثباتی کا درس کے ساتھ شعبان المعظم کی اہمیت یوں بیان فرمائے کہ زندگی کے 3 احوال ہیں، ہماری زندگی کے 3 احوال ہیں، 3 ادوار سے ہماری زندگی گزرتی۔ پہلا جو دور ہمارا گزر گیا، حال گزشتہ جو بیت چکا ہے، حال موجودہ جس پر ہم اس وقت عمل کر رہے ہیں، حال آئندہ۔ رجب گزر گیا، رمضان آئے گا، اور شعبان جو موجود ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، یہ شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہیں کریں، میں نے اکثر دیکھا ہے شعبان المعظم میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت دیگر مہینوں کے۔ شعبان المعظم میں زیادہ اموات ہوتی ہیں، رمضان شریف سے پہلے لوگ جلدی سے جلدی آگے نکل رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 29 شعبان المعظم جس دن چاند رات ہونی ہے اس سے پہلے موتیں ہو گئی، یکم رمضان لوگوں کو نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ میرے اللہ کا احسان نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے کم از کم اس کی تو قدر کریں نا، جو ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کی قدر کر لیں، آئندہ جب رب سونا ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہم اس کی بھی قدر کریں گے۔ اس ماہ مبارک کے اندر یہ مہینہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی نسبت سے جتنا ممکن ہو سکے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت کی جائے۔ کثرت تو ویسے بھی ہونی چاہیے، آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے نا جی قبلہ، کوئی بھی عمل وہ خالصتاً اخلاص کے اوپر مبنی ہوگا تو جبھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اس میں ریا کا عنصر آیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ یعنی ہر عبادت کرنے کے بعد ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں یا اللہ تو کرم فرماتے اس کو قبول کر لے، لیکن اس میں ہمارا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، اخلاص ہوگا تو قبول ہوگی، اخلاص نہیں، ریا آ گئی تو ختم ہو گیا، چھٹی وہیں پہ ختم۔ لیکن حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کو میرے رب نے یہ مقام اور عزت عطا فرمائی ہے، بندہ جیسے بھی پڑھے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میرے محبوب پہ پڑھا ہے نا، بس ٹھیک، چل ٹھیک ہے، آ جا۔ حضور کے درود کا یہ کمال اور شرف ہے، جو بھی جس حالت میں بھی پڑھے گا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا۔ یہ ماہ مبارک انتہائی توبہ استغفار کا مہینہ ہے، اور اس کی یہ جو انشاءاللہ تعالی العزیز 15 شعبان المعظم بروز اپنا جمعرات اور 13 فروری بنے گی، اور اس کی رات بنے گی اور شب جمعہ بن جائے گی۔ ہماری جو عام عرف عام کی زبان میں جمعرات کی رات، لیکن اصل میں وہ شب جمعہ ہے، کیونکہ شب پہلے آ رہی ہے اور دن بعد میں آ رہا ہے۔ اسی طرح چاند رات پہلے آتی ہے، رمضان بعد میں آتا ہے، چاند رات پہلے آتی، عید بعد میں آتی، تو اسی لحاظ سے دیکھیں تو شب جمعہ بنتی ہے۔ اگر عرف عام میں جو ہم کہتے ہیں وہ جمعرات کی رات کو انشاءاللہ تعالی العزیز انتہائی خاص راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کی میں انشاءاللہ بعد میں فضیلتیں عرض کروں گا، اس دن بھی عرض کروں گا، انشاءاللہ بعد میں بھی عرض کروں گا۔ میرا رب سونا ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اختیار فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں پیدا فرمائیں، ان میں 4 میں سے ایک کو فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا فرشتے بڑے کتنے ہیں جی؟ 4، جبریل امین، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، اور اس میں سے فضیلت کس کو ملی؟ حضرت جبرائیل امین کو۔ فضیلت والے 4 ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ فضیلت ملی وہ جبریل۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ساری شانوں والے تھے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت کس کو ملی؟ تیرے میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی طرح میرے رب سونے نے اپنے محبوب کے بہت سے یار پیدا فرمائے، لیکن ان میں سے خاص یار 4 تھے: صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا۔ اور مقام کس کو ملا؟ صدیق اکبر کو۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر مہینے تو سارے پیدا کیے، لیکن 4 فضیلت والے رکھے: رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام۔ یہ 4 فضیلت والے مہینے رکھے، اور اس میں سے میرے نبی کے لیے کس کو پسند فرمایا؟ شعبان المعظم کو۔ اس میں سے شعبان المعظم کو میرے سونے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو وہ جتنا ممکن ہو سکے بھائی، ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے، جتنا خیرات ہو سکے، صدقہ ہو سکے، ہدیات ہو سکیں، اس مہینے میں زکوٰۃ ہو، یہ معاملات کرو۔ یہ میرے سونے نبی کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ سب کو انشاءاللہ غنی فرمائے گا۔ اگر نہیں ہے نا تو ایک میں آپ کو آسان سا نسخہ عرض کر دیتا ہوں۔ جب کھانا کھانے لگے نا، کھانا آ جائے سامنے، پانی کھانا سارا کچھ رکھ کے، جو آپ سے ممکن ہو سکے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرو، اور وہ حضور کی بارگاہ میں اور آپ کی اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر دو کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے میں آپ کو دے سکوں، لیکن یہ ہے کہ جو میں کھا سکتا ہوں میں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا، آپ وہی پیش کر دیں اللہ تعالیٰ، اور دعا کر دیں یا اللہ اگر تو نے مجھے توفیق دی تو میں صرف یہاں تک نہیں، میں تیری خلق کو بھی فیضیاب کروں گا۔ اللہ سونا اپنے مخلوق کی مدد پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کم از کم نہ ہو سکا تو نیت تو لے کے مریں گے نا، کہ ہماری نیت ہے کہ ہم کھلائیں گے خلق خدا کو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔